مدینے چلا، میں مدینے چلا، دل میں عشق محمد کی لے کر لڑی، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، مجھ کو ہرگز نہیں روک سکتا کوئی، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، راہ دشوار تر ہے تو کیا غم مجھے، لاکھ طوفان ہو بجلیاں بھی گرے، مجھ کو کیا روکے گی جنوری فروری، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، ان اندھیروں سے ہرگز ڈروں گا نہیں، ایک قدم بھی میں پیچھے ہٹوں گا نہیں، ہم سفر ہیں میرے چاند اور چاندنی، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، دل میں عشق محمد کی لے کر لڑی، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، مجھ کو ہرگز نہیں روک سکتا کوئی، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ آج ہم انشاءاللہ محرم کے تعلق سے کچھ باتیں سمجھیں گے کہ محرم کی فضیلت کیوں ہے، اور عاشورہ کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، اور اس کی فضیلت کے اندر یہ محرم کے سلسلے میں اسلام کی کیا تعلیم ہے، اور 10ویں محرم میں اسلام کے کیا احکامات ہیں، اس کے تعلق سے کچھ باتیں سمجھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم یا 10ویں محرم کی فضیلت زمانہ قدیم سے ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بہت پہلے ہی اس کی فضیلت ثابت ہو چکی تھی، اور بہت پہلے سے اس کی فضیلت ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ محرم میں کرنے کے کام کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان مبارک کے مہینے کے بعد سب سے فضیلت والا روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے، تو اس لیے اس ماہ میں ہمیں خوب سے خوب روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات، 10ویں محرم کے سلسلے میں مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وصیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عاشورہ کے دن کا روزہ یعنی 10ویں محرم کے روزے کے سلسلے میں میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کو رکھنے والے کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس سلسلے میں ایک بات خاص سمجھنے کی ہے کہ محدثین کے نزدیک گزشتہ سالوں کے گناہ یا کسی بھی عمل کے ذریعے کوئی گناہ معاف کرنے کا اعلان جو ہوتا ہے، اس سے مراد صغائر ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ نہیں ہیں۔ بڑے گناہ کے معاف ہونے یا کروانے کے سلسلے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ آپ کو توبہ استغفار کرنا ہوگا، بغیر توبہ استغفار کے شریعت کی نظر میں وہ گناہ کی معافی نہیں ہوگی۔ گناہ کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، ورنہ یہ تو بہت آسان ہوگا۔ انسان حج کرتا ہے، حج کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مقبول حج ہوگا اس کی بنیاد پر وہ انسان ایسا لوٹے گا جیسے گناہ سے بالکل پاک صاف ہو گیا، اور جیسے آج ہی اپنی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو اگر اس سے مراد بڑے گناہ بھی معاف ہو جانے ہوتے اور حقوق بھی معاف ہو جاتے، تو ظاہری بات ہے ہر انسان کوشش کرتا کہ مال چوری کرتا اور لوگوں کی حقوق ضائع کرتا، اور حقوق ضائع کرنے کے بعد حج کرنے چلا جاتا اور سوچتا کہ بھائی حق ضائع ہو گیا، اور اب حق ضائع کرنے کے بعد انسان سوچے گا کہ بھائی چلو لوگوں کے حقوق لے لیے، اب جا کے حج کر کے آ جائے تاکہ سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی انسان نے چوری کی، لوگوں کا مال چوری کیا، اب نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، اور یہ سوچنے لگے کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ساری چوریاں ختم ہو جائے گی، تو یہ شریعت کی نظر میں درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گناہ معاف ہوں گے وہ صرف اور صرف وہ گناہ ہے
جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. بڑے گناہ کے لیے توبہ استغفار ضروری ہے، اور مالی حقوق وغیرہ ہے، لوگوں کو مارا تو اس کے لیے اس انسان سے معافی تلافی ضروری ہے. لوگوں کا مال چھینا، اس انسان کو اس کا حق دینا ضروری ہے. کسی کی زمین دبائی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی زمین لوٹائے. تو حقوق کی واپسی ضروری ہوگی. اس کے علاوہ اللہ کے حقوق ہے، گناہ ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ تو معاف ہو جائیں گے، بڑے گناہ کے لیے توبہ استغفار ضروری ہے. خیر، اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات یہ فرمائی کہ مسند احمد کی روایت ہے، سوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما. کہ عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، اور ایک دن پہلے یا ایک دن بعد اس کے ساتھ روزے کو ملا لو. اس میں تین باتیں سیکھنے ملی. ایک تو عاشورہ کے روزے کی تعلیم ملی، دوسرا یہودیوں کی مخالفت ملی، تیسرا یہودیوں کی مخالفت کے سلسلے میں عبادت میں بھی یہودیوں کی مخالفت مطلوب ہے، یہ سیکھنے ملا. تو پہلی بات تو ہم سیکھ چکے تھے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے. دوسری بات یہ ملی کہ یہود کی مخالفت کرنی ہے. یہود کی مخالفت ہر چیز میں کرنا ہے. کھانا ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھا دیا، کھانے کا طریقہ آپ علیہ السلام سے لینا ہے، پہننے کا طریقہ آپ علیہ السلام سے لینا ہے، رہنے کا طریقہ آپ علیہ السلام سے لینا ہے، جینے کا طریقہ آپ علیہ السلام سے لینا ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام نے ہم کو فقیر بنا دیا، بے بس بنا دیا، ہمیں مجبور اور لاچار بنا دیا کہ کھانے کے اندر ہمارے پاس کوئی رہبری نہیں، پہننے کے اندر ہمارے پاس کوئی رہبری نہیں. ہم پہننے کے لیے دوسروں کے طرز زندگی اور دوسروں کی تہذیب کے محتاج ہیں، پینے کے اندر دوسرے کی تہذیب کے محتاج ہیں. ایسا نہیں ہے. اسلام نے ہر لائن کی، ہر موڑ پر رہبری کی ہے کہ آپ کھانے کے سلسلے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، پہننے کے سلسلے میں آپ کے پاس تعلیمات موجود ہے، اوڑھنے بچھانے کے سلسلے میں آپ کے پاس رہبری موجود ہے. ہر لائن کی، ہر موڑ پر رہبری موجود ہے. تو اب ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود جب آپ کو کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا طریقہ بتا دیا، پھر یہود اور مغربی تہذیب کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اسلام تو اس معاملے میں اس قدر سخت ہے کہ اسلام تو عبادات میں بھی اور دیگر چیزوں کے علاوہ عبادات میں بھی کسی بھی طرح کی ان کی مشابہت، ان کی نقل سے منع کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر یہ روزہ عاشورہ کا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے تھے. آپ نے پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس موقع پر یعنی 10ویں تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہود کے پیغمبر تھے، ہم بھی ان کو پیغمبر مانتے، لیکن وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے، آپ علیہ السلام کو نہیں مانتے. تو یہود نے کہا کہ اس وقت، اس دن، آج کی تاریخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں. تو حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم روزہ رکھیں. اور پھر اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ بھئی چونکہ یہود ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم ان کی مخالفت میں 2 رکھیں گے، یا تو 9 کو ملا لیں گے یا 10 کو ملا لیں گے، 11 کو ملا لیں گے 10 کے ساتھ. تو 9-10 رکھیں گے ہم، یا 10-11 رکھیں گے. تو اس لیے روزہ رکھنے کے سلسلے میں اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ 9-10 رکھیں یا 10-11 رکھیں. ایک چیز اس کے علاوہ اور ہے، الاستذکار لابن البر، ابن بر کی کتاب ہے الاستذکار. اس میں ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من وسع علی نفسہ واہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنہ. آپ علیہ السلام کی دوسری تعلیم اس میں یہ ہے عمل کرنے کے سلسلے میں محرم کے، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ عاشورہ کے روز اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر، اہل و عیال پر وسعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر پورے سال وسعت فرماتے ہیں. تو وسعت کے سلسلے میں آسان ترتیب، ایک صورت تو یہ ہے کہ بھائی خرچہ بڑھا دیوے، ایک صورت یہ ہے کہ بھائی مہینے کا جو سامان لانا تھا وہ اس دن لے کر آوے، اور ایک صورت یہ ہے کہ بھائی زیور وغیرہ جو عورتوں کو خرید کر دلانا تھا وہ آج کی تاریخ میں دلا دیوے، اور اس کے علاوہ بچوں کو کھلونے دلانے تھے وہ آج کی تاریخ میں دلا دے. اور اگر اللہ نے اتنی وسعت نہیں دی، اتنی زیادہ، تو مان لیجئے دال چاول بن رہی تھی تو آج کی تاریخ میں گوشت کا اضافہ کر دیا جاوے، یہ بھی وسعت ہے. یعنی وسعت کے لیے اس قدر محنت کرنے کی ضرورت نہیں کہ انسان دوسروں سے قرض لے اور اس وسعت والے عمل پر عمل کرنے کی کوشش کرے، یہ چیز درست نہیں ہے. وسعت کی صورت یہ ہوگی کہ روزانہ کا جو معمول ہے اس معمول سے تھوڑا سا اضافہ کر دے تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اس فضیلت کو وہ بندہ پالے گا. اس لیے اس بات کا اہتمام کرے کہ محرم کے سلسلے میں ہمارے لیے اسلام کی تعلیمات میں ایک بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ روزے کے اندر 9 کو ملا لے یا 11 کو ملا لے 10 کے ساتھ. اور تیسری بات ہے وسعت علی العیال،
یعنی عیال یعنی اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر، اپنی ذات پر وسعت کا اہتمام کرے۔ عورتوں کو، بچوں کو کپڑا خریدنا تھا تو دوسرے دنوں میں دلانے کے بجائے آج کی تاریخ میں دلا دے، تو یہ وسعت بھی ہو جائے گی، کام بھی ہو جائے گا اور فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ آج ہم ایک بات اور سمجھیں گے، پیدل حج کے سلسلے میں شریعت کا کیا مزاج ہے اور شریعت کیا فرماتی ہے اس سلسلے میں۔ شریعت کا اس سلسلے میں حکم جاننا ضروری ہے۔ ایک صاحب شہاب نام کے، جو کیرلا سے چل کر مکہ کی طرف حج کو جا رہے ہیں، لوگ اپنے خیال کے مطابق ان پر فتوے لگا رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ علماء کرام سے رہبری لے، لیکن بس آزاد خیالی، آزاد مزاجی، اپنی فطرت سے مجبور اپنی طرف سے فتوے لگانا، یہ سب مناسب نہیں ہے۔ خیر، اس سلسلے میں شریعت کا مزاج ایک تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ سوشل میڈیا پر ایک حدیث شریف بہت وائرل ہو رہی ہے، عموماً لوگ اس کو بنیاد بنا رہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک ضعیف عورت تھی، انہوں نے منت مانی تھی پیدل حج کرنے کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، ان کو منع فرمایا۔ تو علماء کرام نے اس حدیث کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ ایک ضعیف عورت تھی، اور عورت تھی، نمبر ایک ضعیف تھی، تو اس وجہ سے بھی آپ نے منع فرمایا تھا۔ گویا اس چیز کو بنیاد بنا کر مطلقاً ہر انسان کے سلسلے میں یہ حکم لگا دینا کہ پیدل سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا ہے کہ اس کا یہ عمل جاہلانہ عمل ہے یا بیوقوف انسان ہے وغیرہ، یہ درست نہیں ہے۔ عام طور پر یہ بات اس وقت بھی پیش آتی ہے جب انسان کو ان تمام کارروائیوں کا علم نہیں ہوتا ہے جو کارروائیاں پیدل سفر کے لیے ہوتی ہیں۔ عام طور پر انسان ایک بنیاد یہ بھی بناتے، لوگوں کے ذہن میں ایک بنیاد یہ بھی آتی ہے جس کی بنیاد پر لوگ جاہلانہ عمل کہتے ہیں کہ یہ انسان پیدل سفر کر رہا ہے، پتہ نہیں عافیت رہے گی، امن رہے گا، جان کی حفاظت رہے گی، نہیں رہے گی، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پاسپورٹ وغیرہ کے ذریعے ویزا لی جاتی ہے اور اجازت لی جاتی ہے، تمام ملکوں سے اجازت لی جاتی ہے۔ یہ بندہ جن جن ممالک سے سفر کر کے جائے گا تو ان ممالک والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس بندے کی حفاظت کرے، اس بندے کی سہولت کا سامان میسر کرے۔ اگر یہ بندہ کہیں جا کر کچھ بھی اس بندے کو تکلیف ہوتی کسی ملک میں، تو اس ملک کے اوپر آواز اٹھائی جائے گی کہ تم نے اس بندے کی حفاظت کیوں نہیں، یہ ہمارا ملک کا باشندہ تھا، تم نے اس بندے کی حفاظت کیوں نہیں کی۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہوگا۔ عمومی طور پر ایسا پیش نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کہ وہاں کے مقامی انتظامیہ کے ذمے ہے یہ بات کہ اس کی حفاظت کریں۔ اور آپ دیکھ ہی رہوں گے کہ اکثر و بیشتر جگہوں پر سے جہاں سے یہ بندہ گزر رہا ہے، پولیس وغیرہ اور انتظامیہ متحرک ہے، ماشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو مطلقاً اس چیز کو بنیاد بنا کر ناجائز یا جاہلانہ عمل یہ کہنا مناسب نہیں ہے۔ جہاں تک شریعت کا مزاج ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم جائز کہیں گے، سنت بھی نہیں کہیں گے، اور سنت طریقہ بھی نہیں کہیں گے، اور افضل طریقہ بھی نہیں کہیں گے، بس اس کو جائز ہی کہیں گے، بس کہ یہ عمل ایک جائز ہے۔ اب شریعت کا ایک مزاج ہے اعتدال والا۔ عمومی طور پر شریعت اس بات کو پسند کرتی ہے، درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ درمیانی راستہ یہ ہے کہ انسان آسانی کے ساتھ جس طرح پہنچ سکتا ہے اس طرح اس راستے کو اختیار کرے۔ جیسے مثال کے طور پر شریعت کہتی ہے کہ خرچ کرنے کا مسئلہ آ رہا ہے تو اس میں فضول خرچی بھی نہ کرے اور بخل سے بھی کام نہ لے کہ انسان بخیل ہو جائے اور بالکل بھی خیر کے کاموں میں بالکل بھی خرچ نہ کرے۔ اور ایک صورت تو یہ کہ انسان ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے لگے، خیر کے کاموں میں بھی خرچ کرے اور فضول کاموں میں بھی خوب خرچ کرے، تو فضول خرچی کو بھی پسند نہیں کیا ہے۔ شریعت نے اعتدال اور بیچ کا راستہ اختیار کرنے کو کہا۔ اسی طرح شریعت نے یہ بھی کہا ہے بیچ کے راستے میں کہ دشمنی اور دوستی کے اندر بھی اعتدال ضروری ہے، کہ انسان دوستی کے اندر اس قدر آگے نہ بڑھ جائے کہ سارے راز بتا دے، اور بعد میں جب دشمنی ہو تو افسوس ہو کہ دشمنی ہونے کے بعد وہ دوست جس کو سارے راز بتائے تھے اور وہ جا کر اس کے غلط فائدہ اٹھائے اور بلیک میل کرنے لگے۔ اور اسی طرح دشمنی کے اندر بھی ضرورت سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا ہے کہ آئندہ چل کے جب دشمنی ہو تو پھر دشمنی کے اندر اس قدر آگے بڑھ گیا کہ آئندہ چل کے دوستی کرنے کا موقع آ رہا ہے تو اس کے سامنے منہ لے جانے کے قابل نہیں ہے کہ میں کس منہ سے اس کے سامنے جاؤں گا اور کس منہ سے اس کے سامنے کھڑا رہوں گا کہ میں نے اس کی بیوی کو مار دیا، اس کے بچے کو برباد کر دیا، اس کی دکان مکان تباہ کر دی، اب کس منہ سے اس کے سامنے جاؤں گا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کی تعلیم ہے احبب حبیبک ہونما عسیٰ ان یکون بغیضک یوما، ابغض بغیضک یوما ہونما عسیٰ ان یکون حبیبک یوما،
کہ اعتدال کے ساتھ دوستی و دشمنی کی جائے، اعتدال کے ساتھ خرچ کیا جائے، اعتدال کے ساتھ خوشی غمی کو اپنایا جائے۔ اسی طرح عبادات میں بھی اعتدال مقصود ہے، کہ اعتدال والی صورت یہ ہے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے اور اللہ نے سہولت دی ہے تو اعتدال والی ترتیب یہ ہے کہ سفر آسانی والے راستے کو اختیار کر کے کیا جائے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنے اوپر عزیمت کے راستے کو اختیار کرنے کا طے کر لیتا ہے، اپنی ذات سے یہ طے کرتا ہے کہ نہیں میں عزیمت والا راستہ اختیار کروں گا اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر وہ عبادت کو پورا کروں گا، تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ لہذا اس عمل کو ہم ناجائز نہیں کہیں گے، جائز ہی کہیں گے، لیکن سنت بھی نہیں کہیں گے، افضل بھی نہیں کہیں گے۔ اور ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ شریعت میں حج کے فرض ہونے کے لیے سواری کا خرچ ہونا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ سفر ہم پر یہ شہاب صاحب پیدل جا چکے، تو اس کا مطلب یہ کہ جو بھی پیدل چل کر جانے کی کوشش کرے گا اس انسان پر حج فرض ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ حج کے فرض ہونے کے لیے سواری کا خرچ ضروری ہے۔ سواری کا خرچ جس کے پاس ہوگا، راستے کا خرچ ہوگا، گھر میں جو لوگ پیچھے رہ رہے ان کا خرچ، وہاں پر اس کے راستے کا خرچ، یہ سارے خرچ جس کے پاس ہوں گے اور حکومت کی اجازت ملے گی، اس بندے کے لیے جانا ضروری ہوگا، حج اس پر فرض ہوگا۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کے پاس سواری کا خرچ نہیں ہے، وہ یوں سوچے کہ میں چل کر جا سکتا ہوں، اس کا مطلب مجھ پر حج فرض ہو گیا، یہ نہیں ہے۔ سواری کا خرچ اگر ہو اور سفر کا خرچ ہو، گھر والے جو پیچھے رہ رہے ان کا خرچ ہو، تو ایسے بندے پر حج فرض ہوگا۔ تو حج کے فرض ہونے کے لیے پیدل چلنے کی طاقت یہ بنیاد نہیں بنائی جائے گی، اس کو بنیاد نہیں بنایا جائے گا، بلکہ بنیاد سفر خرچ، سواری کا خرچ یہ ہے، اس کو بنیاد بنایا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ جو بندہ جا رہا ہے، جائز تو اس کے لیے ہے، لیکن جائز ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ضروری ہے کہ مقصود شہرت نہ ہو، بلکہ رضا الہی مقصود ہو۔ رضا الہی مقصود ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، شہرت مقصد نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو۔ جیسے ابھی شہاب صاحب چلے تو ان کے پیچھے پیچھے 2-4 لوگ اور چل پڑے، پوچھ رہے ان سے کہ بھائی کہاں چلے، کس راستے سے جاؤ گے، تو ان کو کچھ معلوم نہیں، کس طرح جاؤ گے کچھ معلوم نہیں، کس بارڈر سے جاؤ گے کچھ معلوم نہیں، پاسپورٹ ویزا کچھ معلوم نہیں۔ کہہ رہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ انتظام کر دے گا، ہم پہنچیں گے بارڈر پر، پیچھے پیچھے سے پاسپورٹ ویزا سب آ جائے گا۔ تو یہ سب بے ترتیبی ہے، جبکہ شہاب صاحب کے سلسلے میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ شہاب صاحب باقاعدہ ٹریننگ کیے، چلنے کی ٹریننگ لیے اور سارے ویزا وغیرہ کا انتظامات کیے، حکومت کی اجازت لی ہے انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے سفر کا آغاز فرمایا۔ تو شہاب صاحب کی ترتیب الگ ہے، اور نئی دنیا کے اندر ابھی جتنے نئے نئے لوگ سفر کے لیے نکل رہے ان کی ترتیب الگ ہے۔ تو اس لیے شہاب صاحب کو ان کے ساتھ ان کا تقابل نہیں کرنا چاہیے۔ شہاب صاحب کی ترتیب الگ ہے، بس اب ان کے دل کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو ریاکار بھی کہنے لگے، جبکہ ہمارے پاس ایک ایسی ویڈیو پہنچی ہے کہ جس کے شاید گجرات کی ہے، کہ لوگ سیلفی لینے کے لیے پریشان کر رہے تھے، تو شہاب صاحب تو اپنے لوگوں سے بھاگنے بھی لگے۔ تو جب ایک انسان سیلفی سے دور بھاگ رہا ہے تو اس کو ہم کیسے ریاکار کہہ سکتے؟ پھر اگر وہ ریاکار بھی ہے تو اس کا اپنا مسئلہ اللہ کے ساتھ ہے، ہم کیوں ابھی سے یہ فتویٰ دینے لگے کہ وہ ریاکار ہے، اس کا عمل مقبول نہیں ہے وغیرہ وغیرہ؟ تو ہمیں خالی اتنا دیکھنا ہے کہ اس نے جائز کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر وہ جائز کام کر رہا ہے اور شریعت کی نظر میں وہ جائز ہے، چاہے وہ افضل نہ ہو چاہے سنت نہ ہو، جائز ہے، بس ٹھیک ہے، کافی ہے، ہمیں اپنی زبان بند کر لینا چاہیے، باقی اس کے عمل کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اللہ اس کو قبول کریں گے، بس اللہ کا کام ہے آگے کا، ہم کیوں اپنی طرف سے کچھ کام کر رہے ہیں؟ اپنی ذات کے لیے تو ہم سنت دیکھتے نہیں ہیں، افضل عمل دیکھتے نہیں ہیں، ہم خود افضل عمل کی فکر نہیں کرتے، سنت عمل کا اہتمام نہیں کرتے، اور جب دوسروں پر فتویٰ دینے کی بات آتی ہے تو بہت اہتمام کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا خیال کرنا ہے، جہاں دوسروں کا مسئلہ ہو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا عمل جائز ہے یا نہیں ہے، تقویٰ کے خلاف ہے یا نہیں ہے، وہ سب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے کے سلسلے میں خالی اتنا دیکھنا ہے کہ جائز ہے، اس کا مطلب اپنی زبان کو بند کر لو، بس کافی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے حج کو کر لے تو مقبول اے میرے خدا، ضائع اس کی اس ارادے کو نہ کرنا اے خدا۔ رب دعا یہ کرتے ہیں ہم اپنے بھائی کے لیے، حوصلے کو اس کی رکھنا تو سلامت اے خدا، راستوں کے مشکلوں کو کر دے آسان
راستوں کے مشکلوں